बेलफास्ट का वाकया में शहीद हुए, जो 12 मई में शहीद हुए, जो शहीद बिलाल शेख, शहीद नजीब, शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद उस्मान गनी और तमाम जो पाकिस्तान मुनव्वर सुहरावर्दी शहीद, हम इन सब को आज याद करते हुए उनके खानदान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को आज याद करते हैं और उनके नाम ये जीत करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम ये जीत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्जामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। और ये जो रातों रात सियासी जमातें इस शहर में बनते आ रहे हैं और फिर अगले इलेक्शन में गायब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यहां ही रहें, आपकी शहर के हकूक के जद्दोजहद लड़ते रहते हैं। हमसे तो इलेक्शंस छीना जाते हैं, हम इलेक्शंस नहीं छीनते। हमें 1979 में, 1983 में और 2001 में धांधली, दोस्त, जबरदस्ती की वजह से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बनाने से रोका गया था। और आज जब डिक्टेटर का दौर खत्म हुआ है, जब सहूलतकारों का दौर खत्म हुआ है, तो वो सारे जो सियासी यतीम उन पे और उनकी वजह से जीतते हैं, कराची से लेके कश्मीर तक, वो अब इलेक्शंस हार रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जीत रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं, कराची से लेके कश्मीर तक मुंतखब होके आए हैं, बड़ा देर बाद, एक साल से ज्यादा उनके इलेक्शंस हो चुके हैं और अब आज वो अपने ओथ ले रहे हैं। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं जानता हूं कि जैसे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम मजीद आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जहां तक कराची की बात है, कराची इस शहर, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर इस मुल्क के तमाम मसाइल से निकलवा सकता है। तो यही वजह है कि मैं जहां तक कराची की बात हूं, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा और ये मेरा जाती जिम्मेदारी होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देख लेंगे कि 5 साल के अंदर ही अंदर जब हम जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में केएमसी की हुकूमत में क्या करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो हमारा माजी के बल्दियाती इंतजाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का और मुराद साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा। मगर हम सिर्फ ये जैसे वहाब साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि अब हम इलेक्शन जब जीत चुके हैं तो अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स और दूसरे जो काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं उनमें कोई फर्क नहीं होगा। आपने तो कराची के चप्पे चप्पे के साथ मिलकर काम करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत को रद्द करना है, मिलके यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सबका बात करेंगे। अच्छा, जब कराची में माजी में कभी बेरोजगारी तो नहीं रही, लेकिन जो जमातें रही उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन कराची के मसाइल सूबा हल नहीं कर सकता,
आप इस वक्त भी वफाक में और आइंदा जो सूरत बनेगी इंशाल्लाह आपके लिए राय हमवार हो, तो कराची के लिए आप क्या करेंगे और इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए कराची के लिए उससे क्या करवाएंगे? कराची के मसाइल कितने संगीन हैं आप जानते हैं, ये हल कैसे होंगे इसके बारे में? कराची एक ऐसा शहर है जहां काफी ज्यादा मसाइल या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, और जहां तक वो मसाइल हैं ऑब्वियसली हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी वफाकी हुकूमत में हो या जैसे सूरत हाल हो, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन करेंगे। मगर मैं समझता हूं कि कराची में इतना पोटेंशियल है कि वो अपना फंड्स भी जनरेट करते हैं और अपना ही फंड से अपना काम भी निकलवा सकते हैं। इस लिहाज से दो एरियाज है जिसमें हम चाहेंगे कि KMC गौर करे। एक तो इन्होंने अपना जो नया कानून लेकर आए हैं और जो इख्तियार उन्होंने डिवॉल्व किया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स हमारे साथ होता था तो ये पूरा कराची के लिए सिर्फ $1 बिलियन जमा होता था, और मेरा ख्याल में अगर हम ये डिवॉल्व करेंगे और निचली सतह पे ये इस किस्म के टैक्सेस हमारा बल्दियाती निज़ाम खुद इकट्ठा करेंगे तो उसका हमारा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। उस तरीके से वो पैसा भी हम कराची पे लगाएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने एक एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खड़ा कर दिया, और बाकी सूबों के मुकाबले में अगर अब सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो देखे, चाहे वो हमारा थर कोल मंसूबा हो या हमारा छिक मुलाकातियार ब्रिज हो या थटा ड्यूअल कैरेज वे हो, मजीद काफी ज्यादा हमारे ऐसे मंसूबे हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। कराची में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा KMC भी काम करेंगे। मेहरबानी सही, शुक्रिया भाई, नहीं लड़ा था। चेयरमैन साहब ये बताएं कि आपकी ये जो तारीखी फतह हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेयर और डिप्टी मेयर की जोड़ी को कामयाब किया है, इस तारीखी फतह पर मुखालफिन आपकी इस फतह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खुसूसन जमायत इस्लामी के अमीर खुद यहाँ आए हैं और उन्होंने आपको ऐसी धमकियां दी हैं जो मैं नहीं दे सकता। पहले भी आपको धमकियां मिली हैं, लेकिन वो कह रहा है गली गली में आपका घेरा होगा, ऐवान में घेरा होगा और आपको छोड़ेंगे नहीं। एक तो ऐवान में तो उनका एक मेंबर है सुबह सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में, तो वहां मुझे नहीं पता वो कौन से किस किस्म का घेराव की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं तो जमात इस्लामी को एडवाइस करूंगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे, और जो लोग मई 9 में शामिल थे, जिन्होंने हमारे यादगार शोधा को जलाए थे, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किए थे, जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया था, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि उन हमलों के बाद हमारा जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं उन्होंने यहां से उठ के ज़मान पाक गए थे और उनके साथ मिल के कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची के जो लोकल बॉडी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना वोट का इख्तियार करते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान वहाब साहब मुराद साहब को कामयाब करवाया है। सर ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर अपना मुंतखब करा दिया, लेकिन अब तक वो रोड मैप सामने नहीं आया। कराची की तरक्की के हवाले से तरजीहात सामने नहीं आए। चूंकि आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, तो आप बता दें कि तरजीहात क्या होंगी और रोड मैप क्या है, किस तरह इन मसाइल को, कराची के जो गंभीर मसाइल हैं, इसको हल करेंगे। थैंक यू। मैं समझता हूं कि एक तो जो इलेक्शन कैंपेन के मुहिम में जो इश्यूज उठाए गए थे, उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सिंपल नारा था कि हम सब का कराची। इसलिए हम समझते हैं कि अगर हम सब मिलते हैं तो हम सब मिलके कराची के मसाइल हल कर सकते हैं, और यही नारा हम समझते हैं कामयाब हुआ है। कराची के अवाम ने वो सियासी जमातें जो हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, जो नफरत की सियासत कर रहे थे, जो लिसानी बुनियादों पे या किसी और बुनियाद पे हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, वो बुरी तरह हार चुके हैं। अब हमारा
عام انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی، اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے، تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں وہ تھینک یو۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے سی ایم ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے۔ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے، مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو دے شوڈنٹ ہیو بین دا لاسٹ تھنگس ٹو بی انکلوڈیڈ ان آور بجٹ۔ یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا، اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے، مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget، مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا۔ جہاں تک ہمارے تنظیم سازی کے سلسلہ ہے، اس لیے کہ الیکشنز بہت ہی نزدیک ہیں، تو آپ کو اتنا آپ کو اوور آل تو تنظیم سازی نہیں نظر آئے گا، شاید دیکھا تو کہ ادھر ادھر ہم کوئی چینجز لے کر آئیں، مگر اوور آل جو ہے ریکمپوزیشن الیکشن سے جو اتنا نزدیک ہے تو وہ تنظیم نو یا نیا تنظیم سازی کا پلان نہیں ہے۔ ہم نے صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے لاہور میں ٹائم گزارے تھے، اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے، وہ لاہور میں بیٹھے گا، جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو گیپ آیا ہے، جو ایک بہت یہ جو پروسیس 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس سپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ جی چیئرمین صاحب، یہ بتا دیں، یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے، تو عوام کی بات کون کرے گا؟ ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے؟ اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کرتے ہیں؟ جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور پوری دنیا
نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا انلیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم وی کین برنگ بیک the bodies of the deceased, تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ اور آسٹریلین پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے کہ آبویسلی ہم تو نہیں چاہتے کہ انلیگل امیگریشن ہو، اور انلیگل امیگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں. ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے کہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو انلیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے. ساتھ ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے. وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں، لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے. اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble. آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیت ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے. یا اگر وہ وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واس تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو. جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا وہ تو ہم کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے. شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے. اچھا، میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا، جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو. خود صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس طرح؟ دیکھیے، جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے. اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو
تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگرس متنازع ہی رہا ہے. خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسرے شہروں کو نہیں دیے گئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا. ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے, ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے رزلٹ. آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا چیئرمین صاحب, آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں, لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے, کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے میں واضح کروں, ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے. آپ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے. جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے, میں اس لیے ٹینکر خریدتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بلاول ہاؤس کا پانی کا لائن کاٹا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکر پہ خریدتے ہیں. میں نے سی ایم صاحب کو وہ اسکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو اسکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے, مگر اوور آل ایک ایشو ہے. تو ایک ایشو لوور ریپیرین کا حق ہے, بلوچستان اور سندھ کا پانی کا جو لوور ریپیرین کا حق ہے اس پہ تو ہم مسلسل آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ارسا کا اور وہ واٹر فارمولا کے مطابق صحیح پانی نہیں دیا جائے گا. آپ ہی پریس کانفرنس کر دے بھائی, میں تو بس کرتا ہوں. پھر میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ہمیں وہ صحیح فارمولا کے مطابق پانی نہیں دیا جائے گا جس سے نہ صرف لوور ریپیرین کو اپنا حق مگر اسی فارمولا کے تحت ایکسٹرا پانی کراچی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے جو کہ سندھ کو نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں. جہاں تک K4 کا ایشو ہے اس پہ اس دن ہم نے یہی بات اٹھایا تھا, یہی بات چھیڑا تھا کہ آپ اگر یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فنڈنگ کرے. اس لیے جو ڈیلے ہوا ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں, یہ مختلف وفاقی حکومت کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. وہ ایلوکیٹ ایک رقم کرتے ہیں پھر اس پورا کو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا آ رہا ہے. یہاں تک کہ ہم نے ابھی ہی وزیر اعظم صاحب کو ادھر ہوسٹ کیا تھا کراچی میں, یہ ہم نے لانچ کیا تھا, وہاں ہم سب کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پہ ہم ایلوکیٹ کریں گے, خرچ کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے اپنا تقریر میں کتنا اناؤنس کیا تھا؟ 17.5 کتنا 17.5 بلین کا اعلان کیا تھا, مگر تقریر سے لے کے جب تک وہ کتاب میں آیا وہ جو ہے 17 سے لے کے 15 پہنچ گیا. اب پاس ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کراچی کا K4 کا کیا مستقبل ہوگا, مگر کراچی کا بنیادی ایشو پانی ہے. ہمیں اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے ہر طرف اس پہ کام کرنا ہوگا. نہ صرف بالکل ہم چاہیں گے کہ ایلوکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا K4 کا منصوبہ کا, ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہے وفاقی حکومت G2G میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں اپنا ڈی سیلینیشن پلانٹس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے. ہم اپنے طور پہ صوبائی حکومت کی طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹرا پمپنگ اسٹیشنز پہ کام کیا ہے اور مزید کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.